السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 97 سے آج شروع کریں گے انشاءاللہ۔ قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ بے شک وہ لوگ جب فرشتے انہیں اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بے بس تھے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ میں خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی، ساتھ نہیں گئے تھے۔ اب جب بدر کی جنگ ہوئی تو یہی مشرکین کے ساتھ نکلے، انہیں نکلنا پڑا کیونکہ مشرکین کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، تو اس طرح انہوں نے مشرکین کے لشکر میں اضافہ کر دیا۔ حالانکہ وہ مسلمان تھے، لیکن جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا شرمو کے شرمی، اب ظاہر جو نہیں کر رہے اپنا اسلام تو پھر کمپرومائز ہی کرنا پڑے گا۔ اور ان میں سے بعض مسلمان ایسے تھے جو اس حال میں قتل بھی ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور وہ مشرکین کی صفوں میں تھے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے استغفار کرو کیونکہ وہ تمہارے دین پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی کہ وہ لوگ جو اس حال میں مرے کہ وہ مشرکین کی صفوں میں سے تھے، جن کے نام بھی لیے جاتے ہیں ابو قیس ابن مغیرہ، ابن الولید، عاص ابن منبہ، علی بن امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو مشرکین کے ساتھ نکلے لیکن وہ قتل نہیں ہوئے، لیکن ان کو قیدی بنا لیا گیا، جیسے حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عقیل اور نوفل بن نبی طالب۔ یہ قید ہوئے، پھر اللہ نے ان پر احسان کیا اور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو اگر وہ اسلام کے باوجود پھر اس طرح مارے جائیں تو وہ ایک کبیرہ گناہ پہ مریں گے، کیونکہ ہجرت اس وقت واجب تھی، لازم تھی۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی ضرورت نہیں رہی، جو آنا چاہے موسٹ ویلکم، لیکن وہ جو وجوب تھا کہ لازم تھا وہ وجوب ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی، ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کو شام والوں کے خلاف ایک فوج نکالنے کا حکم دیا گیا، تو وہ کہتے ہیں اس میں میرا نام بھی لکھا گیا۔ اس دوران میری ملاقات عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام اکرمہ سے ہوئی، تو میں نے انہیں اس بات سے آگاہ کیا، تو انہوں نے مجھے بڑی سختی سے روک دیا اور کہا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کچھ لوگ جو مسلمان تھے لیکن مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کی جماعت میں اضافے کا سبب بنتے تھے۔ پھر جب کوئی تیر آتا اور ان میں سے کسی کو لگتا تو اسے قتل کر دیتا یا تلوار سے قتل ہو جاتا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی تھی۔ تو اہل شام جو تھے ان دنوں میں مسلمان تھے، ٹھیک ہے، تو اکرمہ نے پھر ان کو منع کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایسے کاموں میں ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جو جنگ فی سبیل اللہ نہیں ہوتی، ملک گیری کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں مقصد صرف تعداد بڑھانا ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں سے انسان بچ کر رہے تو ہی بہتر ہے۔ بہرحال
فرمائے ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کر لیتے ہیں. توفاہم الملائکہ، اب یہاں پر آ رہا ہے کہ فرشتے فوت کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت اللہ تعالیٰ روح قبض کرتا ہے. اور پھر ایک جگہ پر آتا ہے کہ ملک الموت تمہاری روح قبض کر لے گا. تو پھر یہ کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے نسبت اس کی طرف کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ خود آ کے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور اس کام کے لیے ملک الموت کو مقرر کیا گیا ہے جو اصل میں روح نکالتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک ہیلپنگ جماعت ہوتی ہے ملائکہ کی، جس کا یہاں ذکر ہے. تو جو ہی روح نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ روح لے کے نکال کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ پھر اس کو آگے لے کے اوپر چڑھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کے ہاتھ پہ، تو وہ پیدا ہونے کے بعد وہ اس کو اٹھاتی ہے اور دیگر نرسز کے حوالے کر دیتی ہے، جو اس کو پھر آگے جو بھی کرتی ہیں اس کے ساتھ. تو یہ یہاں پر ان الذین توفاہم اصل میں تتوفاہم تھا، تو تا جو ہے یہ تخفیف کے لیے حذف کر دی گئی، اور ملائکہ جو ہے یہ ملک کی جمع ہے، اور یہاں پر جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں، ان کی روح لے لیتے ہیں. اور کس حال میں لیتے ہیں؟ ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک تو خاص کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن ویسے بھی اگر کوئی شخص کسی غلط کام میں ملوث ہو، کوئی زنا کر رہا ہو، کوئی شراب پی رہا ہو، کوئی اور اسی طرح کا غلط کام کر رہا ہو، اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے، تو ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ڈانٹ کے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے تھے، تم کس حال پہ تھے، یہ تمہاری کیا حالت تھی. لیکن یہاں جس کانٹیکس میں ہے تو یہاں پر ایک طرح سے انہیں ڈانٹتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. پیچھے جہاد کا ذکر کیا گیا اور اس میں قائدون اور مجاہدون کی بات کی گئی، اور اس کے بعد یہاں پر ہجرت کی بات ہو گئی ہے. تو وہ لوگ پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، یعنی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مکہ چھوڑتے، گھر بار چھوڑتے اور ہم مدینہ آ جاتے. ہم یہ کر نہیں سکتے تھے، ہمارے اندر ویکنس تھی، یوں سمجھے. لیکن اصل میں وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، ان کے اندر قدرت تھی، وہ کر سکتے تھے. اور بھی تو آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمانوں نے کتنی مشکل میں ہجرت کی. ابو جندل کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ وہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، ان کے باپ سہیل نے ان کو بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، اور اس حال میں وہ نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے. ابو بصیر جو ہیں وہ 2 دفعہ نکلے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو واپس لوٹایا تھا، وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی وجہ سے. پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہجرت کا آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ابو سلمہ، ام سلمہ اور ان کا بچہ جو تھا وہ ہجرت کے لیے نکلے تھے، اور ام سلمہ کے گھر والوں نے ان کو روک لیا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، تم نے جانا تو جاؤ. اب کیا ہوا کہ ام سلمہ نے، اب چھوٹا بچہ بھی تھا ان کا ساتھ، وہ ساتھ لیا اور وہ چلی گئی اپنے والدین کے گھر. اب کیا ہوا، ابو سلمہ تو چلے گئے مدینہ، لیکن ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے، یعنی ام سلمہ کے سسرال والے، انہوں نے بچہ چھین لیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے بیٹے کا بیٹا ہے، یہ تمہارے پاس نہیں رہ سکتا. اور وہ بالکل تنہا رہ گئی، اور پھر وہ ہر روز نکل کر اس راستے پر بیٹھ جاتی تھی جہاں سے وہ جدا ہوئی تھی، اور پھر وہ روتی تھی. تو آخر کار ان کے گھر والوں کو رحم آیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ. تو وہ تنہا اکیلی اس سفر پر نکل پڑی، ایسا ہجرت کا شوق تھا ان کو، تنہا نکل پڑی. لیکن راستے میں پھر انہیں عثمان بن ابی طلحہ ملے جن کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں. تو وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر بڑی خیر تھی. انہوں نے کہا کہ ایک اکیلی عورت اتنے 100 کلومیٹر یہ دور جائے گی، 400 کلومیٹر سے زیادہ ہے مکہ سے مدینہ کا فاصلہ. تو وہ لے کر گئے، ان کو پیدل لے کر گئے اور پھر واپس آئے.
ان کو اپنے ٹھکانے پہنچایا اور پھر ان کو رحم آ گیا تو بچہ بھی ام سلمہ کو مل گیا، لیکن ایک بڑی تکلیف اور شدت کے بعد. تو اسی طرح ام کلثوم بنت ابی معیط جو تھیں وہ بھی بہت مشکل سے گئی تھی، مصعب بن عمیر. پھر اسی طرح ایک اور صحابی صہیب رومی، وہ جب نکلے ہجرت کرنے کے لیے تو راستے میں مشرکین نے ان کو روک لیا. تم جب یہاں آئے تھے تو کنگال تھے، اب تم امیر ہو گئے ہو، بتاؤ تمہارا مال کہاں ہے ورنہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے پتہ بتا دیا، فلاں فلاں جگہ رکھا ہے، تم میرا مال لے لو اور مجھے جانے دو. جن کی نیت درست تھی، جن کے اندر سچائی تھی، انہوں نے تو کوئی بھی بہانہ نہیں بنایا. لیکن جن کے اندر کمزوریاں تھیں اور جن کا شاید ایمان کمزور تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جا سکے، ہماری بڑی مشکلات تھی. لیکن اصل بات یہ تھی کہ کسی پہ خاندان کی محبت غالب تھی، کوئی کام کاروبار مال کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کسی کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا مشکل تھا کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. اسی طرح جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے تو حضرت عثمان اور اسی طرح باقی لوگ جو تھے انہوں نے اپنے مال کاروبار ہر چیز چھوڑی اور وہ لوگ نکل گئے. تو یہ ان کا عذر جو تھا یہ قابل قبول نہ تھا. تو اس لیے فرشتے کیا کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی عبادت کرو. یعنی اگر تم کسی بھی ایسی جگہ پر رہتے ہو جہاں تمہیں اپنی عبادات ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر تم اس جگہ کو چھوڑ دو اور وہاں جاؤ جہاں اپنے دین پر قائم رہ سکو. تو بنیادی طور پر اس آیت میں نافرمانی کی جگہ سے ہجرت کرنے کی دلیل ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہجرت ایک بہت عظیم ثواب اور نیکی کا کام ہے کہ اللہ کی خاطر انسان قربانی کرے اور اپنا گھر بار چھوڑے. یعنی ہجرت اور جہاد کا اسلام میں ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات میں ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ملتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہجرت بہت سے انبیاء کی سنت رہی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام پر اپنا گھر بار تنگ ہو گیا، سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، تو انہوں نے کیا کہا، انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے محل میں تنگی میں ڈالا گیا اور جب وہ قبطی کا قتل ہو گیا ان سے، تو پھر فخرج منہا خائفا یترقب، تو پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے، قال رب نجنی من القوم الظالمین. لیکن یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان ابن آدم کے لیے اسلام کے راستے میں بیٹھ کے کہتا ہے تو مسلمان ہو رہا ہے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہا ہے، تو وہ شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. پھر وہ ہجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ہجرت کر رہا ہے تو اپنا گھر بار، اپنی زمین، اپنا آسمان چھوڑ رہا ہے، اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہے، تو وہ اس کی بات نہیں مانتا، ہجرت کر جاتا ہے. تو یہ تو مثال کے طور پر بتایا گیا نا، لیکن نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کے راستے میں شیطان جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے. لیکن جب انسان شیطان کی بات نہیں مانتا تو ایک طرح سے شیطان کو ذلیل کرتا ہے، جس کا آگے بھی ذکر آئے گا. تو بہرحال ہجرت کی 6 اقسام ہیں. نمبر 1، خوف والے ملک سے امن والے ملک کی طرف ہجرت کرنا. جیسے مکہ کے مسلمانوں نے ہجرت کی کس کی طرف؟ حبشہ کی طرف. یعنی مکہ میں بھی کچھ مسلمان تھے اور بہت سے نان مسلم تھے، اور حبشہ تو سارے نان مسلم کا علاقہ تھا، لیکن وہاں امن تھا تو وہاں پر وہ چلے گئے. اگر دین کا خوف ہو یا جان کا خوف ہو، یعنی اگر کسی علاقے میں آپ کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہو یا آپ کی جان کا خوف ہو تو پھر وہاں سے وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے. پھر اسی طرح ایسی جگہ سے جہاں پر انسان اپنا ایمان نہ بچا سکے یا اپنے دین پر عمل نہ کر سکے، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. یا بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرنا. اس میں 2 طرح کی ہجرت ہے. ایک خاص ہجرت جو فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی طرف تھی،
اور اب اس ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا. اور دوسری ہے عام ہجرت. عام ہجرت یہ ہے کہ کسی بھی ایسے علاقے سے ہجرت کرنا جہاں دین پر عمل مشکل ہو، وہاں سے ہجرت کر جانا. کیونکہ جب انسان ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں نہ وہ نماز قائم کر سکتا ہے، نہ وہ جمعہ پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ وہاں سے حج کے لیے نکل سکتا ہے، تو پھر اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس علاقے سے نکلے جہاں اس کے فرائض ادا ہو سکیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب اتنا آپریشن کا ماحول ہو تو انسان بعض اوقات دین سے بھی پھر جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جو یعنی کہ مسلمان ملک نہیں بھی، لیکن اپنے دین کو قائم کر سکتا ہے، اپنے شاعر دین کا عملی مظاہرہ کر سکتا ہے اور اس کو فتنوں کا خوف نہیں، تو وہاں پر وہ رہ سکتا ہے. پھر اسی طرح ہجرت نہ کرنے کی ایک استثنائی صورت بھی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا تو آپ نے فرمایا، افسوس تم پر ہجرت کا معاملہ تو بہت سخت ہے، کیا تمہارے پاس اونٹ بھی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کیا اس کی تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا تو تم اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پہ لے جانے والے دن دھوتے بھی ہوگے، یعنی دودھ نکالتے ہوگے؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے فرمایا تم سمندروں کے پار ہی عمل کرو، پس بے شک اللہ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کرے گا. یعنی اگر ایسی جگہ پر ہو جہاں تم اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو، صدقہ خیرات کر سکتے ہو اور اپنے شاعر کو ادا کر رہے ہو، تو پھر آپ نے رخصت دی کہ جہاں ہو وہیں رہو. اور یہ اس لیے بھی کہ بعض اوقات اتنی بڑی تعداد کسی ایسے ملک میں آباد ہوتی ہے کہ جہاں پر اگرچہ کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن بنیادی عبادات کی ادائیگی کی آزادی بھی ہوتی ہے، تو پھر ان سب کا وہاں سے کسی ایک اچھے آئیڈیل ماحول کی طرف نکلنا ناممکن بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں یہ رخصت کی بات بھی ملتی ہے. تو بہرحال تیسری قسم ہے نافرمانی سے ہجرت کرنا، یعنی برائی کو ترک کر دینا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس پر ایک لمبی گفتگو کی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے نا، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. اور آپ سے پوچھا گیا کہ افضل ہجرت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کی ہجرت جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، یعنی حرام کاموں کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے. پھر چوتھی ہے گناہ کے علاقے سے ہجرت، یعنی ایسی جگہ سے نکل جانا کہ جہاں برائیاں غالب آ جائیں اور انسان برائیوں میں گھر جائے، وہاں سے اس کے لیے عمل کرنا، اپنی برائی سے نکلنا مشکل ہو. جیسے آپ کو یاد ہے وہ 99 لوگوں کو قتل کرنے والا شخص تھا، اس سے وہ باز نہیں آ پا رہا تھا، حتیٰ کہ ایک عالم کو ملا، اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا. لیکن پھر کوئی اور عالم اس کو ملا تو اس نے کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، یعنی جس علاقے میں رہ کے تم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو یہاں سے نکل جاؤ. تو وہ نکلا اور راستے میں ہی اس کی موت آ گئی. بہرحال پھر جو رحمت کے فرشتے تھے اور عذاب کے فرشتے دونوں میں اختلاف ہوا، تو فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ جس جگہ سے فاصلہ کم ہے اس کے فرشتے جو ہیں وہ جان لے لیں اس کی. پھر اسی طرح نافرمانی کرنے والے انسان سے ہجرت، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کے ساتھ دوستی ہے آپ کی یا کسی کے ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس ماحول کو چھوڑ دینا چاہیے. سورۃ الانعام میں آتا ہے، اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر شیطان کبھی تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ، یعنی ایسی مجلس سے اڑ جانا چاہیے. وہ بھی ہجرت ہوتی ہے، یعنی اس میں بھی ثواب ہے کہ انسان ایسے لوگوں کو چھوڑ دے، ایسی دوستی چھوڑ دے جو سمجھانے کے باوجود بھی دین کی مخالفت کرنے اور دین کا مذاق اڑانے سے باز نہ آئے. پھر ایک اور صورت ہجرت کی یہ ہے کہ انسان ظالم سے بائیکاٹ کرے اور وہ 3 دن تک جیسے بول چال چھوڑ دے. یعنی اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ناراض کیا اس کو، تو پھر وہ کیا کرے، اس سے بولنا چھوڑ دے، لیکن اس کو لمبا نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ میل ملاقات چھوڑ دے.
اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی کوئی ہجرت ہے اس میں ثواب کوئی نہیں، جیسے کچھ لوگ بزنس کے لیے، اچھی کمفرٹیبل لائف کے لیے، یا بہتر زندگی کے لیے، بچوں کی ایجوکیشن یا اور کوئی بھی دنیا کے مقاصد ہوں، تو اس میں اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو اس پر وہ ثواب نہیں جو اللہ کی خاطر کی جانے والی ہجرت پر ثواب ہو۔ ہاں یہ صورت ہے کہ انسان اگر کہے کہ میں کسی علاقے میں جا کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں یا لوگوں کی خیر اور بھلائی کے کوئی کام کرنے ہیں، مثلا افریقہ کے کسی ملک کی طرف جاتا ہے جہاں پر بہت جہالت ہے، بہت لا علمی ہے، لوگوں کی زندگیاں بہت تکلیف میں ہیں، تو ان کی مدد کے لیے اس طرف جاتا ہے، تو وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صرف اپنے ذاتی یا اپنے خاندان کے بینیفٹ کے لیے انسان صرف دنیا کے مقاصد کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو یہی لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کا تعلق آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ ہے، یعنی یہ ان لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو اسلام کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کی بجائے کفر کی سرزمین میں ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہوئے مر گئے ہیں اور اپنے اسلام کا بھی صحیح طور پر اظہار نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر جہنم کو کیا کہا گیا؟ وساءت مصیرا، کہ وہ اپنے رہنے والوں کے لیے ہر اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے، یعنی رہائش کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے بدترین مقام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو بے بس ہیں، کوئی تدبیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں۔ یعنی ہجرت سے مستثنی لوگ کون ہیں؟ حقیقی کمزور مرد، چل پھر ہی نہیں سکتے، بیمار ہیں، یا عورتیں جو خود سے خود کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتی، اور بچے جو ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو کمزور لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ، عیاش بن ابی ربیعہ، سلمہ بن ہشام، ان لوگوں کو ہجرت سے روک لیا گیا تھا اور بیڑیاں پہنا دی گئی تھی، یہ قید کر لیے گئے تھے۔ انہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے اور ان کے نام لے کے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشرکین کے چنگل سے نجات دے۔ والنساء، نساء میں ام الفضل لبابہ بنت حارث، ان کی بہن میمونہ بنت حارث، اور لبابہ صغرا ان کی ایک اور بہن تھی، وہ بھی شامل تھی۔ اور والولدان، اور بچے، جیسے عبداللہ بن عباس اور ان کی والدہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم انہی کمزور لوگوں میں سے تھے۔ حضرت عباس تو ہجرت کر کے مدینہ کی طرف، لیکن حضرت ابن عباس جو تھے وہ چھوٹے بچے تھے، اور ان کی والدہ تو یہ دونوں نہیں کر سکے تھے۔ کچھ مہاجرین گروہوں کی صورت میں نکلے تھے، کچھ اکیلے نکلے تھے، کچھ فیملیز کے ساتھ نکلے تھے، کچھ چھپ چھپا کے نکل گئے، کچھ اعلانیہ نکلے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، کچھ ہیلا بہانہ کر کے نکل گئے، لیکن کچھ جو تھے ان کے پاس کوئی بھی ہیلا نہیں تھا۔ حضرت عمر کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب نکلے تھے تو انہوں نے پہلے 7 طواف کیے اور پھر قریش کے سرداروں کے پاس رکے اور کہنے لگے کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، اب جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کا بچہ یتیم ہو جائے تو میرے پیچھے آئے۔ تو کسی کے پاس بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی اور وہ نکل گئے، لیکن سب لوگ حضرت عمر کی طرح نہیں تھے، سب کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسا کر سکتے۔ لا یستطیعون حیلۃ، ہیلا جیسے ہیلا بہانا ہوتا نا، یعنی کوئی طریقہ، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کر جائیں، تو ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، نہ راستے کا خرچ تھا، نہ کوئی سواری تھی۔ ولا یہتدون سبیلا، اور ان کو راستہ بھی نہیں آتا تھا، یعنی ان کو مدینہ کا راستہ بھی نہیں پتا تھا۔ اب جو لوگ تو سفر کرتے رہتے ہیں، ٹریولرز ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، وہ تو بہت سے راستے، بہت سے طریقے جانتے ہیں، لیکن جیسے خواتین ہیں یا عام لوگ جو کبھی کہیں اپنے شہر سے نکلے ہی نہیں، تو ان کو تو بہت مشکل ہوتی ہے کہیں بھی سفر کرنا۔
یعنی کچھ لوگ جو ہے ان کو جغرافیہ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جانا ہے تو کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے. اب بھی آپ دیکھیں کچھ خواتین تو خود ڈرائیو کرتی ہیں، جہاں جی چاہتا ہے پہنچ جاتی ہیں، لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو ہمیشہ گھروں میں رہتی ہیں، ان کو اگر نکلنا پڑے تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے. تو یہی حال اس وقت تھا. تو بہرحال ہمارے دین میں بڑی سہولت ہے. ایک طرف جہاں کوئی حکم دیا گیا اور اس پر وعید سنائی گئی، دوسری طرف اس میں رخصت بھی بتائی گئی کہ جو شخص کسی واجب فرض حکم کی تعمیل کرنے سے عاجز ہو، معذور ہو، تو پھر اس کے اوپر کوئی حرج نہیں. جیسے پیچھے آپ نے غیر اولی ضرر پڑھا نا، تو اولو ضرر جو ہیں جیسے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ اندھا، لنگڑا، بیمار، ان پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی تنگی نہیں. یعنی یہ اگر جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب میں تمہیں کسی بات کی تعمیل کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے بجا لاؤ، یعنی جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو. لیکن یہ نہیں کہ جان بوجھ کے انسان اس میں سستی یا کوتاہی کرے. جب انسان پوری طرح کوشش بھی کرتا ہے اور ہر طرف سے رستے بند ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نیت کے مطابق اس کے لیے اس عمل کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ راستے کی رہنمائی نہ ہونا جو ہے یہ بھی قابل قبول عذر ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ جانا کیسے ہے، نہ میرے پاس سواری ہے. اب مثلا کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو گھر سے نکل کر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں یا کوئی اور اچھا کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کو کوئی لانے لے جانے والا نہیں، ان کو رستہ نہیں پتا، ڈرائیونگ نہیں آتی. تو ایسی صورت میں وہ معذور ہیں، اور معذور پر پھر وہ گناہ نہیں ہوتا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. بس یہی وہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. یعنی جہاں ایک طرف جہنم کی بات کی گئی، وہاں دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاف کرنے اور درگزر کرنے کی بات کی گئی. یعنی کمزور لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ درگزر کرتا ہے. اللہ ان کے حال کو جانتا ہے، ان کی مجبوریوں کو جانتا ہے، اس لیے وہ ان کو سزا نہیں دے گا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، ایک العفو اور ایک غفور. غفور جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بخشنے والا، یعنی غفرہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو ڈانپ دینا. اس کا مطلب یہ کہ سزا نہ دینا، پھر ان گناہوں پہ سزا نہ دینا. اور عفو جو ہوتا ہے اس میں کبھی یہ سزا سے پہلے ہوتا ہے اور کبھی سزا کے بعد بھی ہوتا ہے، معاف کرنا. یعنی کچھ گناہ جو ہیں وہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات. لیکن کچھ گناہ جو ہیں وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اس پہ سزا مل جاتی ہے، کبھی دنیا میں مل جاتی ہے اور اس کے بعد معافی ہو جاتی ہے. تو یہ تینوں آیات جو تھیں یہ ہجرت سے متعلق تھی، جن کی کنکلوژن ہو گیا یہاں پر. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال سے دھوکہ نہ کھائے. انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کر لیا، یہ کر لیا، اور اب میں یہ نہ کروں تو کیا ہوا. ٹھیک ہے. اور انسان اپنے حسن خاتمہ کی دعا کرتا رہے. وہ دعا بھی ہے نا، اللہم اجعل خیر عملی خواتمہ وخیر عمری اواخرہ. اے اللہ میرا جو آخری عمل ہے وہ سب سے اچھا ہو، اور آخری عمر جو ہے وہ سب سے اچھی ہو، یعنی نیکیوں کے اوپر گزرے. آپ دیکھیے کہ یہ لوگ مسلمان تھے لیکن ان کا خاتمہ کیسے ہوا. یعنی صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اچھے خاتمے کی دعا بھی کرنی چاہیے. آج مجھے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا اور وہ کہتی ہیں کہ میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے گئی، میرا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا، پہلے میں نے تھیوری بھی پاس کر لی، سارا کچھ کر لیا. جب میرا ٹیسٹ ہو رہا تھا میں جو اسٹیپس آ رہے تھے وہ میں سارے ایکسیلنٹ پرفارمنس کر رہی تھی. کہتی بالکل آخری دفعہ جب میں گاڑی کو روکنے لگی تو 2 دفعہ اسٹیئرنگ گھمانا تھا، 1 دفعہ گھمایا اور وہ اپنی جگہ کی بجائے کہیں اور لگ گئی. کہتی کہ میں کل سے رو رہی ہوں. کہتی اس بات پہ نہیں کہ میں فیل ہو گئی ہوں، کہتی وہ تو میں انشاءاللہ دوبارہ دے دوں گی تو کام اللہ کروا ہی دے گا. مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا لگا ہے اپنے اس حادثے سے. کہتی کہ جو میں چلا رہی تھی تو وہ
انسپیکٹر وہ اتنے یعنی تعریف کر رہا تھا کہ ایکسیلنٹ 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 سارا کچھ. کہتی کہ بالکل آخر میں آ کے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور میں بہک. کہتی تکلیف مجھے اس بات کی تھی اور کہتی میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں کہ یا رب میرا آخری عمل جو ہے اور میرا انجام اچھا کرنا. ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہم اچھے کاموں میں گزارے اور پھر اینڈ پہ کوئی ایسی غلطی کر لیں, ایسا آنکھوں کے آگے پردہ پڑے, ایسا اندھیرا آئے کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس چیز کی فکر بہت ضروری ہے کیونکہ دل جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. کبھی چھوٹا سا کوئی حادثہ, کسی کی چھوٹی سی بات آپ کو ایسی چبھ جاتی ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتی ہے کچھ بھی. تو ایک تو مسلسل زندگی بھر اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اچھے انجام کی دعا ضرور کرنی چاہیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. کیونکہ انسان کا خاتمہ جو ہے نا وہ اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. یعنی فوت کس عمل پر ہوا ہے, وہ کیا کر رہا تھا. پہلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو اس حال میں ان کی جان نکالتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی گناہ کے عمل میں ملوث ہوتے وقت ان کی جان نکلتی ہے. یعنی انسان کہیں جا رہا ہے, ویسے اچھا بھلا شریف انسان ہے, وہ دیکھا کہیں کچھ ایسی چیز تو ایسی ٹیمپٹیشن ہوئی, چلو ہم بھی ذرا ٹرائی کرتے ہیں, اور وہاں چھت گر گئی ہے, کچھ اور ہو گیا, اور جو غلط کار تھے انہیں کے ساتھ ڈوب مرا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ برے انجام سے ہمیشہ بچائے ہم سب کو. اور جو ان آیات سے بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس پر قدرت ہو, دوسرا یہ ہے کہ ایسا موقع ہو کہ دین پر بالکل عمل ہی نہ کیا جا سکتا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وجوب کا جو حکم تھا مکہ کا وہ ابتدا میں تھا. پتہ ہے مکہ کے بعد تو پھر مکہ بھی مسلمانوں کا ہو گیا, تو پھر تو ہجرت خود بخود ختم ہو گئی. تو قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرنے والے کے لیے یہاں پر جو سزا سنائی گئی ہے وہ بھی بہت سخت ہے. اور اصل چیز جو ہے, جو سمجھنے کی ہے, جو سیکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دل سے پوچھے کہ جس جگہ پر میں رہ رہا ہوں کیا میرے دین ایمان کے لیے یہ بہتر ہے یا کہیں اور زیادہ بہتری ہے. اور ہمیشہ اپنے اندر کی آواز کو سنیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ بہتر ہے یا اس سے بہتر کوئی اور کام ہے. کیونکہ زندگی جو ہے وہ صرف ٹیسٹ اور ٹرائل کی نظر نہیں ہو جانی چاہیے کہ انسان کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے. صحیح رستہ اختیار کرے اور اس پر مرتے وقت تک جم کے رہے. آیت 100